السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ عزیز طلبہ، بحث چل رہی نہ کی کہ نہ کن معنی کے لیے آتا ہے، نہ کی تعریف کیا ہوتی ہے، اسے پہلے پڑھ لیا ہم نے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پڑھ لیا ہم نے کہ نہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کیا نہ پر عمل کرنے سے معاملہ باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، یا پھر کیا حکم ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ نہ کہ کیا صرف حرمت ہی کے لیے آتا ہے، کچھ اور معنی ہے۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ يَخْرُجُ النَّهْيُ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى مَعْنٍ أُخْرَى لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ فَمِنْهَا الْكَرَاهَةُ وَمَثَلُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ فَقَدْ قَالَ الْجُمْهُورُ إِنَّ النَّهْيَ هُنَا لِلْكَرَاهَةِ لِأَنَّ الذَّكَرَ بُضْعَةٌ مِنَ الْإِنسَانِ وَالْحِكْمَةُ مِنَ النَّهْيِ تَنزِيهُ الْيَمِينِ وثانی الارشاد مثل قوله لمعاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ کہتے ہیں کبھی کبھی نہیں تحریم سے نکل کر کے دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں حرمت سے نکل کر کے دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، حرمت کا معنی نہیں رہتا اس کا۔ لے دلیل کسی ایسی دلیل کی بنا پر یقتضی ذالک جو اس دوسرے معنی کا تقاضا کرے، حرمت کے علاوہ کسی اور کا تقاضا کرے، دلیل موجود ہوتی ہے، اشارہ موجود ہوتا ہے، قرینہ موجود ہوتا ہے۔ فمنہا تو انہی معنی میں سے ہے الاول الکراہہ، ایک کراہت ہے، نمبر ایک کراہت، حرمت کا معنی نہیں ہوتے دیتا ہے وہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یا قرآن مجید میں کوئی نہیں کی روایت آیت آئی ہے تو اس کا معنی حرام ہونا نہیں بلکہ الکراہہ، مکروہ ہونا ہے، ناپسند ہونا ہے۔ منع تو کیا لیکن منع کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے کلی طور پہ منع ہے، بلکہ صرف ناپسندیدگی کا اظہار ہے کہ ناپسند ہے یہ کرنا۔ تو الکراہہ ومثل لذلک بقول صلی اللہ علیہ وسلم، اور علماء نے اس کے لیے مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ چھوئے اپنے داہنے ہاتھ سے وہ یبول، اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو، اپنی شرمگاہ کو تم میں سے کوئی شخص داہنے ہاتھ سے ہرگز نہ چھوئے، لا یمسن ہرگز نہ چھوئے احدکم تم میں سے کوئی شخص ذکرہ اپنی شرمگاہ کو بے یمینہ اپنے داہنے ہاتھ سے وہ یبول، اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو، یعنی پیشاب کرتے ہوئے اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو جہاں سے نہ چھوئے۔ فقط قال الجمہور، جمہور علماء کہتے ہیں ان النہی ہونا للکراہہ، کہ یہاں پر جو نہی ہے وہ کراہت کے لیے ہے۔ یہاں پر جو نہی وارد ہے لا یمسن، یہ کس کے لیے ہے؟ کراہت کے لیے ہے۔ لأن الذکر بضعۃ من الانسان، کیونکہ شرمگاہ انسان کے بدن کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، اور بدن کے کسی حصے کو چھونا منع نہیں، ناجائز نہیں ہے۔ والحکمۃ من النہی، اور نہی میں جو حکمت ہے وہ تنزیہ الیمین، وہ دائنے ہاتھ کو پاک رکھنا ہے، اس کو بچانا ہے، اور کوئی چیز نہیں۔ تو یہ مثال ہے کراہت کی۔ اسی طرح سے کبھی کبھی نہی حرمت کے لیے نہیں آتا بلکہ اس سے مراد الثانی الارشاد، رہنمائی کے لیے، مشورے کے لیے، مثل قول لمعاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہدایت کے لیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کیا کہنا؟ لا تدعن ان تقولا دبر کل صلاۃ،
تم ہرگز مت چھوڑنا یہ کہنا، ہر نماز کے پیچھے کہنا مت چھوڑو، کبھی مت چھوڑنا کسی بھی نماز کے پیچھے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور اچھے سے بندگی کرنے پر، بہترین طریقے سے بندگی کرنے پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکریہ ادا کروں اور تیرے بہترین عبادت کر سکوں۔ تو یہاں بھی حرام نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے تو ایسا نہیں کہ نماز میں نقص ہو جائے، نماز نہ ہو، گناہ ملے، بلکہ محض یہ مشورہ ہے کہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمیشہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد۔ تو یہ نہ ہے کبھی کبھی ان دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے حرمت کے علاوہ۔ وہ دونوں معنی کون سے ہیں؟ نمبر 1 کراہت، نمبر 2 ارشاد۔ اور سیاق و سباق سے، دیگر آیات سے، دیگر روایات سے، دیگر احکام سے ثابت ہو جائے گا کہ یہاں پر حرمت کے لیے نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، من يدخل فی الخطاب بالامر والنہی، امر ہو چاہے نہ ہو، امر اور نہی کے ذریعے خطاب میں کون داخل ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، تو اس مخاطب کون ہوتا ہے؟ اس خطاب میں تم نہ کرو، تم یہ کرو، اس میں خطاب میں کون داخل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں الذی یدخل فی الخطاب بالامر والنہی هو المکلف، امر و نہی کے ذریعے خطاب میں صرف مکلف داخل ہوتا ہے، وہو البالغ العاقل، اور مکلف سے مراد کون ہے؟ بالغ اور عاقل ہے، وہ شخص جو بالغ ہو، وہ شخص جو عاقل ہو۔ فخرج بقولنا البالغ الصغیر، بالغ کہنے سے کون خارج ہوتا ہے؟ صغیر، چھوٹا۔ چھوٹا بچہ وہ مکلف نہیں ہوتا، وہ خطاب میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اسے 1 سال کا 4 مہینے کا بچہ اس میں شامل نہیں ہے۔ فلا یکلف بالامر والنہی تکلیفا مساویا لتکلیف البالغ، تو وہ امر و نہی کا اس طرح مکلف نہیں بنایا جائے گا جس طرح ایک بالغ آدمی مکلف بنایا جاتا ہے۔ فلا یکلف بالامر والنہی، تو وہ امر و نہی کا مکلف نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تکلیفا مساویا لتکلیف البالغ، بالغ شخص کی طرح برابر، بالغ شخص کی تکلیف کی طرح برابر برابر مکلف نہیں ہوتا ہے وہ۔ لیکنہ یؤمر بالعبادات، البتہ اس کو عبادات کا حکم دیا جائے گا، جو عبادت ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان کا حکم اس کو دیا جائے گا، نماز پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اس طرح کی چیزیں۔ تو عبادتوں کا حکم دیا جائے گا۔ عبادت تمیز کب؟ تمیز کے بعد، جب انسان سن رشد کو پہنچ جائے، سن شعور کو پہنچ جائے، پہچان ہو جائے صحیح غلط کی کچھ، یعنی 4 مہینے کا بچہ کوئی نہیں سمجھے گا۔ تمیز مراد 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ ہے، اس کو تمیز کچھ پتہ چل جائے۔ تمیز کے بعد تمرین اللہ، کیوں؟ کس کے لیے؟ مشق کے لیے، الطاعہ، اطاعت کے کاموں پر، وَيُمْنَعُ مِنَ الْمَعَاصِي، اسی طرح سے معصیت سے، گناہوں سے منع کیا جائے گا، نافرمانی کے کاموں سے اس کو روکا جائے گا، جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، غیبت کرنے سے، چوری کھانے سے منع کیا جائے گا، اس بچے کو گالیاں دینے سے منع کیا جائے گا چھوٹے بچے کو۔ یہ نہیں کہ چھوٹے بچے کی عمر جو 2 سال کا 1 سال کا رہے اور اسی وقت سے گالی سکھائی جائے نا، تو یمنع من المعاصی، اس چھوٹے بچے کو بھی گالیوں سے منع کیا جائے گا، جھوٹ بولنے سے منع کیا جائے گا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے کے سامنے جھوٹ خود نہیں بولنا چاہیے، اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے اس کو منع کیا جائے گا، نافرمانی سے منع کیا جائے گا، لیعتاد الکفان ہو، تاکہ اس سے رکنے کی عادت اس کو پڑ جائے، اس کو رکنے کی، غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے رکنے کی عادت پڑ جائے۔
وخرج بقولنا، اور ہمارے قول العاقل سے نکل گیا المجنون، مجنون شخص نکل جائے گا. فلا یکلف بالامر والنہی، تو وہ امر و نہی کا مکلف نہیں کیا جائے گا. ایک مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، تو وہ اس کو نہ تو امر کا مکلف ہوگا نہ تو نہی کا مکلف ہوگا. لیکنہ یمنع، لیکن اس کو روکا جائے گا، پکڑا جائے گا. کسے؟ مما یکون فیہ تعد علی غیرہ، ان تمام چیزوں سے جس میں دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو. ایک پاگل ہے، کہیں بھی آ رہا ہے، جا رہا ہے، گھوم رہا ہے، نہیں منع کیا جائے گا. نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو مسجد میں نہیں پہنچایا جائے گا. کچھ بکا رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے، نہیں منع کیا جائے، چلو بھائی اس کو شعور ہی نہیں ہے. لیکن اگر وہ ڈنڈا اٹھا کر کسی کو مارنا شروع کر دے، کسی کے کھیت میں پہنچ کر فصل اکھاڑنا شروع کر دے، تو لیکن یمنع، اس کو منع کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، روکا جائے گا، سمجھایا جائے گا. ضرورت پڑے تو ہاتھ پکڑا جائے گا اس کا. منع کرنے کی جو بھی صورت ہو، یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کدال آ جائے، چاقو آ جائے، کسی کو مارنا شروع کر دے وہ، تو اس کو منع کیا جائے گا. کس چیز سے؟ مما یکون فیہ تعدی علی غیرہ، ان تمام چیزوں سے جس میں دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو. ڈنڈا لے کے چلتا رہے، وہ چلاتا رہا ادھر ادھر دائیں بائیں ایسے 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 نا، تو ایسا نہیں کر، اس کو منع کیا جائے گا، روکا جائے گا. تعدی علی غیرہ، جس میں دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو، اور سدن یا خرابی لازم آ رہی ہو. ماچس لے ہوئے آگ لگا رہا ہے، ادھر ادھر پھینک رہا ہے، چھپر پر پھینک رہا ہے، کپڑے پر پھینک رہا ہے نا، لکڑی پر پھینک رہا ہے. کسی نے وہ رکھا ہے اپنا غلہ رکھ رہا ہے، اس پہ ماچس جلا جلا کر پھینک رہا ہے نا، تو اس سے منع کیا جائے گا اس کو، جس سے خرابی لازم آ جائے، فساد لازم آئے. پانی مسجد میں رکھا ہے، کہیں اور پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو گرا رہا ہے، الٹ رہا ہے، اس کو پانی پھینک رہا ہے، اس کو منع کیا جائے گا. وَلَوْ فَعَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ، اور اگر کسی معمور کام کا، جس کا حکم دیا گیا ہے، جائز کام کا، نیک کام کا، وہ اس نیک کام کو بجا لائے. وَلَوْ فَعَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ، اگر کسی معمور بِهِ کام کو بجا لائے، جس کا حکم دے کے وہ کام کر بیٹھے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، لم يصح منه الفعل، تو اس کی جانب سے یہ فعل درست نہیں ہوگا. لعدم قصد الامتثال منه، کیونکہ احکام کو بجا لانے کا ارادہ نہیں ہے، حکم بجاوری کا قصد نہ ہونے کی بنا پر. لعدم قصد الامتثال منه، اس کی جانب سے حکم بجاوری مقصد نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے، اطاعت مقصد نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے، پہلے سے وہ نمازی تھا، عادت پڑی ہوئی ہے، سب کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یا عادت نہیں، ویسے بھی سب کو جاتے ہوئے مسجد میں دیکھ کر چلا گیا، نماز پڑھ لیا. کبھی کبھی بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گیا، ایک رکعت دو رکعت یا سجدہ کر کے رکوع کر کے بھاگ گیا، تو وہ دیکھتے ہوئے سب کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو بھی چلا گیا. یاد پہلے سے پڑی ہوئی تھی، عادت تھی اس کی، چلا گیا. لیکن لعدم قصد الامتثال منه، مقصد اس کی نیت حکم بجاوری نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا نہیں ہے. وہ یوں ہی یا تو عادتاً چلا رہا ہے، یا تو سب کو دیکھا دیکھی وہ کر رہا ہے، اس لیے اس کی جانب سے فعل درست نہیں ہوگا. ولا يرد ولا هذا ایجاب الزکات، ہاں اس بنیاد پر رد نہیں ہوگا زکوٰۃ کا وجوب. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اس بنا پر زکوٰۃ کا وجوب رد نہیں کیا جائے گا. جو زکوٰۃ واجب ہے وہ حقوق المالیہ، اور مال حقوق بھی رد نہیں ہوں گے. فی مال الصغیر والمجنون، چھوٹے اور مجنون کے مال میں. چھوٹا بچہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ایسا ہو، لیکن ہوتا ہے معاشرے میں. یتیم بچہ ہے، 1 سال 1.5 سال کا بچہ ہے، یتیم ہے، اصلی معنی جسے کہتے ہیں یتیم ہے. وہ اس کے ماں باپ کی جائیداد تھی، اس کے نام پہ آ گئی، اس کی ملکیت میں آ گئی، اس کی تحویل میں آ گئی، گرچہ نگرانی کے طور پر دادا دیکھیں، چچا دیکھیں، نانا دیکھیں، کوئی اور دیکھیں. تو یہ کہہ رہے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس صورت میں اس کی ملکیت میں جو سامان اس میں اگر غلہ اگ رہا ہے، زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، غلہ اتنا ہو رہا ہے، یا اس کے پاس سونا چاندی اتنا اس کے والدین چھوڑ کر مر گئے ہیں جس میں زکوٰۃ کو نصاب کو پہنچ رہا ہے وہ، یا بینک بیلنس اتنا زیادہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے وہ، تو جو مالی حقوق ہیں تو صغیر یعنی بچے کے مال میں یا مجنون کے مال میں، تو اس پر وجوب
جو زکوٰۃ کا وجوب ہے یا دیگر مالی حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، یتیم بچہ، چھوٹا بچہ، 1 سال 1.5 سال 2 سال کا بچہ ہے، اس کے والد نے کسی سے قرض لے رکھا تھا، اب اس کے اوپر اس کے باپ کا اچانک انتقال ہو گیا، مالی حق عائد ہوتا ہے اس کے اوپر قرض کا، اس کے باپ پر۔ تب یہ نہیں کہ اب یہ مکلف نہیں ہے، جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اس قرض ادا کرے گا۔ تمام مالی حقوق اس طرح سے ہیں۔ اسی طرح سے وہ بھی صدقۃ الفطر ہے جو اس کے اوپر واجب ہوگا، لأن ایجاب هذه مربوط باسباب معینہ، کیونکہ یہ ان کا وجوب، مالی حقوق کا وجوب، یہ معینہ اسباب کی بنا پر مربوط ہیں، معینہ اسباب سے مربوط ہیں۔ متى وجدت، جب وہ اسباب پائے جائیں گے، جب مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے گا، ثبت الحکم، تو حکم ثابت ہو جائے گا۔ فَيَا مَنْظُورٌ فِيهِ السبب لا الفاعل، تو اس میں سبب کو دیکھا جائے گا، فاعل کو نہیں دیکھا جائے گا۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ نصاب تک پہنچنے پر۔ غلے میں زکوٰۃ نصاب کو پہنچ جائے، 7.5 کنٹل تک زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو چونکہ غلہ آیا ہے 7.5 کنٹل، پیدا ہوا 7.5 کنٹل، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کا مال ہے، چھوٹے بچے کا مال ہے یا کس کا مال ہے، بس دیکھا کیا جائے گا کہ ہاں 7.5 کنٹل غلہ پیدا ہوا، 7.5 تولہ سونا ہے، 52 تولہ چاندی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا۔ فَيَا مَنْظُورٌ فِيهِ السبب، تو اس میں سبب کو دیکھا جائے گا، لا الفاعل، نہ کہ فاعل کو دیکھا جائے گا۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی مباحث کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔